اللہ پاک جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر صراط الجنان ہے۔ اگر اللہ جل شانہ توفیق دے تو اس کو آپ پڑھیں۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر میں نے 31 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ نے کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے تم کبیرہ گناہوں سے بچو، میں رب ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا اور پھر تجھے عزت والی جگہ میں داخل کروں گا۔ عزت والی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور اگر جنت میں داخلہ لینا ہے، اگر جنت میں آپ نے جانا ہے تو پھر اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ یعنی کہ بڑا، صغیرہ چھوٹا۔ علماء نے کبیرہ گناہ کی تعریف جو لکھی ہے وہ اس طرح ہے کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ جس کا مرتکب، جس کا کرنے والا قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص وعید کا مستحق ہو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ایسا گناہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اس پر جہنم کی وعید آ رہی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ، مختلف احادیث میں کبیرہ گناہوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کسی میں 7، کسی میں 10، کسی میں 70، کسی میں 40، کسی میں 700 تک بھی ذکر ہے گناہ کبیرہ کا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ استغفار کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کے نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ سے باز نہیں آتا، گناہ کنٹینیو اس کا جاری ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک نقطہ اور لگا دیتا ہے، پھر اور لگاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔
اللہ ہمیں اس نحوست سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، اے گناہ گار، جو گناہ کر رہا ہے اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کرنے کی تمنا ہے، گناہ کرنے کی خواہش ہے، مجھے مطلب کہ ناچ گانے کی ڈانس کی محفل ملے تو میں بھاگ کے وہاں پر جاؤں، کہیں جوا کوئی کھیل رہا ہے تو میں وہاں پہ چلا جاؤں، جا نہیں رہا، یہ اس کی طلب ہے، گناہ کرنے کی طلب ہے۔ فرمایا گناہ کی طلب گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کتنی بڑی بات کر دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ گناہ پر ہنسنا، گناہ پر خوش ہونا۔ چھوٹی سی مثال دوں، یہ میرے شہزادے چھوٹے چھوٹے سامنے بیٹھے ہیں، گناہ پر خوش ہونا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی اپنے خیال میں جا رہا ہے، آپ نے پیچھے سے اٹھایا پتھر اور اس کو مارا اور منہ ادھر کر کے ہنسنے لگ پڑے، یہ ہے گناہ پر خوش ہونا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے توبہ لازم ہے۔ اسی طرح کسی کی لاٹھی کھینچ چھین لینا، کوئی بزرگ جا رہے ہیں ان کی لاٹھی کھینچ کے بھاگ جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور پھر اس پہ کہا لگانا یہ عام رواج ہے۔ اور پھر چند دوست ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھک لگی ہوتی ہے، کوئی ایک یا بیچارہ وہ رنگ کا ماڑا ہوتا ہے یا پھر وہ کپڑوں کا ماڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو طرح طرح کی باتیں مطلب اس پر کس کے جناب اس کو جو ہے وہ تنگ کر کے ہم محظوظ ہوتے ہیں، جی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مسلمان کا مذاق اڑانا بھی حرام ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کو گالی دے دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو بڑے گناہ ہوں گے ان میں پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا نمبر 2، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا نمبر 3، جنگ لگی ہو اور میدان جنگ سے کوئی سپاہی سولجر بھاگ جائے، ڈر کے موت کے ڈر سے بھاگ جائے، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا چوتھا جو گناہ ہے نا، بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے روز ناپسند ہوگا اور اس پہ اللہ غضب فرمائے گا، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اگر وہ توبہ نہ کر لے تو۔ 5واں گناہ جو آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دینا، ایسے ہی کسی نہ کسی پر تہمت لگا دینا۔ اور نمبر 6، آقا کریم نے فرمایا جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوگا گناہ، وہ ہے جادو سیکھنا۔ آج کل یہ تو پتہ ہے یہ بڑا رواج ہے، عام ہے جناب، چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بدبخت بیٹھا ہوتا ہے کالا جادو سیکھ کر، اور وہ مطلب کہ اپنے وہ منتر چلا رہا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے بس اب یہ تویز جو میں نے ڈالا ہے اس کا ستیہ ناش کر دے گا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے یہ تمہیں کفر تک لے جائے۔ بات گناہ کبیرہ ہے کسی پر جادو کرنا یا جادو سیکھنا، دونوں چیزیں
یہ کالا جادو جسے کہتے ہیں نا، حرام جادو، اس کی بات کی جائے۔ اور فرمایا کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، 7واں وہ ہے سود کھانا، اور 8واں گناہ آقا کریم نے فرمایا، عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ جو روایت کر رہے ہیں، فرمایا کسی یتیم کا مال کھانا۔ یہ 8 گناہ گنوائے گئے ہیں قیامت کے روز جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوں گے۔ ایک بار توجہ سے سنیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، جنگ کے دوران پیٹھ دکھا کر ڈر کر بھاگ جانا، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا اور سود کھانا اور کسی یتیم کا مال کھانا۔ اللہ پاک جل شانہ ان سے ہم کو بچنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم کو قرآن سیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، یہ کم و بیش مفتی صاحب نے 40 گناہوں کی جو ہے نا وہ لسٹ بتائی ہے ہمیں، یہ کہ 40 گناہ ایسے ہیں۔ اچھا وہ انہوں نے پھر لکھے کیوں ہیں کہ یار کم از کم اتنا تو پتہ چلے نا کہ یہ چیزیں گناہ ہیں۔ بعض چیزیں ہم گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، حالانکہ وہ گناہ ہوتی ہیں، اور بسا اوقات وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چلو پتہ تو چلے نا کہ بھئی یہ گناہ ہے اور ان گناہوں کو ہم نے نہیں کرنا۔ ان میں فرمایا کہ ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی۔ اب کئیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا یہ خود پسندی کیا ہوتی ہے، یعنی بندہ یہ چاہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرے سامنے جی جی کریں، لوگ میرے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کوئی عہدے دار بن گیا تو اس نے کہا کہ اب میں تھانے دار بن گیا ہوں، اب میں SHO لگ گیا ہوں جناب، اب سارے میرے سامنے یوں کھڑے ہوں، اسے کہتے ہیں خود پسندی، اور یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا بدگمانی کرنا، ایسے کسی کے بارے میں ہے یہ اجا بدگمانی کرنا، یہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح فرمایا دھوکہ دینا، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا اور گناہ پر اصرار کرنا، یعنی گناہ کرتے جانا۔ اچھا ایک گناہ ایسا ہے جو ہم روز کرتے ہیں اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اکبر۔ اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور جو نماز قضا ہو گئی اس کو لوٹانا بھی واجب ہے، ورنہ اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ اسی طرح مطلب کہ نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا روزہ فرض ہے چھوڑ دینا، فکر ہی نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح مصیبت کا وقت ہو، یعنی کوئی فوتگی ہوگی قریبی، تو پھر اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا، اونچی آواز سے چیخو پکار کرنا شروع کر دے، تو لیکن کہ لوگ دیکھیں کہ اس کو بہت بڑا دکھ ہے، فرمایا یہ بھی حرام ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب